اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ہمیں بہت ساری پرانی اور قدیم قوموں کا ذکر ملتا ہے۔ ان قوموں نے کیا گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گناہ کے سبب کون سے عذاب میں مبتلا کیا، جو کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ان قوموں میں ایک ذکر قوم لوط کا بھی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا تھا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کو کیا سکھایا تھا؟ جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا، تو یہ شیطان کے لیے ایک اچھا اور سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک نئے گناہ کی ابتدا کر سکے۔ لہٰذا اس نے اپنی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی جس کا نام لاقیس تھا، اس کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس شیطان اور جنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کو شیطان کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کرے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے، جن عورتوں کو ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ میں تو تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک جوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا میری جوانی اور حسن تباہ و برباد ہو گیا اور سب رائے گاہ چلا گیا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں، اور پھر لاقیس نے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے جان چھڑوا لیں گی اور ان کی طرف رغبت بھی نہ کریں گی، جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں، ہم سب ان سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں پورا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی طرف ایک رئیس عورت کی طرف آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور اس رئیس عورت کو ان دوسری عورتوں کے پاس بھیجا اور ان عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا اور وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان کو یہ کرنے کو کہا۔ تب عورتوں اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا، اور جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ عورتیں ہی عورتوں کے ساتھ شہوت کو پورا کر رہی ہیں اور آپس میں بدفعلی کر رہی ہیں، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو بالکل بھی منع نہیں کیا۔ وہ مرد خود بھی اس موذی گناہ میں مبتلا رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس میں شامل کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عذاب بھیجا اور ان پہ پتھروں اور آگ کی بارش برسائی، جس سے ان کے جسم پارا پارا ہو گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ کی 5 بستیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ سدوم اور گمورہ میں ہونے والے اس گناہ کا ذکر نہ کہ ہمیں اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ میں ان علاقوں یعنی سدوم اور گمورہ کو گناہ کا شہر کہا گیا ہے۔ خدا کے اس قوانین میں ترمیم کرنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا وہ اس دنیا کے لیے باعث عبرت ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہر گناہ گار کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو سدھار لے اور ان سے توبہ کر لے، کیونکہ جب ظالموں کی سرکشی حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور وہ اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو رونتے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو دی ہوئی مہلت تمام ہو جاتی ہے اور ان پر توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جاتی ہے جو ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں۔ ایسا ہی کچھ قوم لوط کے ساتھ ہوا
اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان پر جلسا دینے والا عذاب بھیجا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ انصاف کرنے والی اور ہر ظالم کو کیفے کردار تک پہنچانے پر قدرت رکھتی ہے۔